دوسری طرف سے 2 ہفتوں کا ٹائم مانگا گیا، لیکن بہرحال خوسا صاحب نے بڑے زبردست آرگومنٹس کیے اور ان کو اس بات کے اوپر کنونس کیا کہ واضح طور پر ججمنٹس موجود ہیں اور کوئی ایسا آرڈر دکھا دیں، کوئی ایسی ججمنٹ دکھا دیں جس میں جو ہے وہ 3 سال کی سزا کے لیے اتنا لمبا جو ہے وہ پیریڈ اور اتنی لمبی جو کارروائی کی جائے۔ تو انہوں نے اینڈ پہ یہی کہا کہ پھر ٹھیک ہے جی، دوسری طرف سے کیونکہ ریکارڈ نہیں ہے جی، دوسری طرف سے تیاری نہیں ہے جی، دوسری طرف سے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے جی، اور وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہے، تو لہٰذا جو سماعت ہے وہ پرسوں کے لیے فکس کر دی جاتی ہے۔ اب پرسوں کے لیے جو سماعت فکس ہے، ہمیں آج بھی اگر اس کے اوپر آرگومنٹس جو ہے وہ سن کر فیصلہ دیا جاتا تو سزا تو ان کی آج ہی معطل ہو جانی تھی، لیکن پرسوں 100% ہو جائے گی سزا معطل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیل کی حد تک ہم نے ساتھ ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے 2 وکلاء کی حد تک جو ہے اب ایکسیس دی ہے کہ وہ کل جا کر 2 بجے بابر امان صاحب اور کھوسا صاحب جا کر ملیں گے۔ قانون تو واضح ہے اس کے اندر کہ آپ ہفتے کے اندر 6 دن ملاقات جو ہے کر سکتے ہیں اور ایک دن میں 6 وکلاء مل سکتے ہیں، لیکن جیل مینول کے مطابق بھی آگے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا۔ آج بیسیکلی ہمیں اس طرف پش کر رہے تھے کہ خان صاحب کی بیل ہو، ہماری ایکسیس کی حد تک اتنا زیادہ پش نہیں تھا کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج خان صاحب کی ضمانت ہوگی اور خان صاحب باہر آئیں گے، لیکن اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب 2 دن کا جو ہے ٹائم دے دیا جائے، تو لہٰذا پرسوں کے لیے سماعت۔ نعیم صاحب، اگر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو شاہخانہ کیس میں اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے جس طرح باقی بھی ان کے اوپر؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جیسے میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ سائفر کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے، یا آج بھی پتہ چلا ہے جی کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ جیل کے اندر گئی ہے GIT کی، انہوں نے جانا ہے، انہوں نے انٹروگیشن کرنی ہے۔ تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ ان کی گرفتاری سائفر والے معاملے میں وہ ڈال دی گئی ہے۔ سر، توشہ خانہ کیس آپ اوورآل دیکھتے کیسے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کیا کوئی گرفتاری میں ہونی چاہیے تھی یا نہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت کیس ہے اور عدالتوں کی جانب سے جیسے سماعت مقرر کی جاتی ہے، تاریخ بھی دے دی جاتی ہے، یا پھر یہ درست ہے؟ کیا دیکھتے ہیں اوورآل کیس؟ دیکھیں، اوورآل جو کیس ہے، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے اوپر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور ہم نے اس کے اندر استدعا کی تھی کہ اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں درخواست واپس دے دیں۔ تو یہ جو ٹرائل چلا ہے، یہ جو کمپلینٹ چلی ہے، یہ تو اس فیصلے کے اوپر، اگر جو فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس کے اوپر اگر پٹیشن کے اوپر فیصلہ آ جاتا تو یہ سارا ٹرائل ہی نہ ہوتا، اور اگر یہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کویسچن ہمارا جو قانون کے مطابق سن لیا جاتا تو یہ سزا کبھی نہ ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر درمیان میں گواہوں کو پیش کرنے کا موقع دیا جاتا، ان کو ڈیفینس کا موقع دیا جاتا، 342 کی سٹیٹمنٹ بھی وہ یوں بندوق کی نوک کے اوپر ان سے لی گئی، جبکہ انہوں نے بار بار استدعا کی کہ مجھے مکمل تیاری کا ٹائم دیا جائے۔ گواہ اگر ایک ریجیکٹ کرتے ہیں تو دوسرے گواہوں کو تو موقع دینا چاہیے نا کہ یہ مناسب نہیں ہے، گواہ آپ ایک نئی لسٹ دے دیں جس میں فار ایگزامپل ہم نے دیے تھے آگے سرکاری گواہ ہم نے دینے تھے، وہ ہم نے لسٹ باقاعدہ دینی تھی۔ وہ لگا ہوا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا، جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلا کی جگہ تھی وہ کھلی تھی، یعنی شرمناک جو ہے، شرم آنی چاہیے ان کو کہ ایک کوئی بھی ہو، سابقہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو، کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں، یا وہ اپنا انخلا کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں؟ یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں، یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں، عدالت عالیہ میں، اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی تنگی کی ساری۔ اب اندازہ کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے، جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے، مشقتی سزا نہیں ہے، سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے، اور اوپر تو رہا یہ کہ اس کو بیٹر کلاس دی ہے اس لیے کہ وہ سٹیٹس کے مطابق دیتے ہیں، وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے اٹک جیل میں جو جانوروں لائق بھی نہیں ہے جہاں رکھا جائے۔ تو یہ جو ہے میں نے اس کو دی ہے، بتائی ہے اس کو، اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا، تو میں نے آج ان کو بتایا ہے، جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے۔ آج جب شروعات ہوئی بحث کی
تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی, پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا. مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں, جو وزیر قانون کے, اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے, پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے, پہلے دن سے الیکشن کے, وہ سارے ٹرائل میں موجود ہیں, اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے. جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو, 2 ہفتے چاہیے مجھے. میں نے کہا سبحان اللہ, جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا ہے 10 دن دے. تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء, اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی, آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی, اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا, اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا. پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے, اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے, جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا لیں, جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو, اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے, آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے. اور یہ ہر دن ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ, جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ فساد کی سب سے بڑی جڑ, اس سارے گناہ کی جو ایک شاخسانہ ہے وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 62-63(1) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, یہ نااہل ہو گئے ہیں, اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے. اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے, اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی, کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں. اور دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی. اور پھر میں نے کہا جی آپ جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے, اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کیس سننے کا, اس لیے کہ سیکشن 193 CRPC کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ براہ راست کوئی کیس نہیں سن سکتا, وہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے, میجسٹریٹ ریفرل کرتا ہے 193 میں کورٹ آف سیشن اگر ہو. اور میں نے 2022 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کا حوالہ دیا ایگزیکٹ اسی نقطے پر انہوں نے سیشن کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا, ایگزیکٹ اسی پر. تو پھر میں نے کہا جی یہ تو سارا ٹرائل ہی جو ہے غیر آئینی ہے, اور یہ اس کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہے, اور یہ نان ایسٹ ہے. پھر میں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر, وہ کر ہی نہیں تھا سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت, کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے. یہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے, سیکٹری وہ ایک ملازم ہوتا ہے, وہ کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ اس کو کوئی ڈیلیگیشن ہے, سیکٹری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو دے رہا ہے, اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو ہے کمپلینٹ کر رہا ہے. تو یہ کمپلینٹ ہی جو ہے انکمپیٹنٹ ہے, یہ ناقابل, یہ ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.